إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے. ان گن لا تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. حالانکہ اس کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں، اور ان سب میں سے شرف اور افضلیت اللہ رب العزت نے اس انسان کو بخشی. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. یہ نہیں اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، بلکہ اعلان فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کیا ہے؟ فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، مطیع ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے. یہ اعلان نہیں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عبادت کرو، بلکہ مخاطب کرتے ہوئے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جو ایمان لائے ہیں. اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ومن اطاعنی. جس طرح ہم تشریح کرتے ہیں نا کسی بات کی، کوئی نظم ہو یا شعر ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من اطاعنی کہ جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی داخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی، ہماری اطاعت اور فرما برداری کے لیے میزان مقرر کر دیا گیا، ایک کسوٹی رکھ دی گئی کہ جس کے اوپر ہم اپنے اعمال کو پرکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل قابل قبول ہے یا یہ رد کیا جائے گا. اور یہی وہ بات ہے جو ہر دور کے اندر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے، کلام ہے اللہ کا، کہ یہ ہر دور کے اندر ہر ذی روح کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی دور کے اندر ہو، یہ پورا اس کے اوپر فٹ آتا ہے. یہ انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اب کیا ہے؟ فجر کے 2 فرائض ہیں، ظہر کے 4،
عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ اب کیا ہے کہ ہم ان کو جب سے نماز فرض ہوئی ہے ہم ان کو من ون پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو ادا کرتے ہیں۔ جو ہم سے خطا ہوئی یا غلطی ہو گئی یا ہم بھول گئے، اس کے ازالے کے لیے، اور اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم نے آج کبھی اس بات پر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں، کبھی ہم نے اس کی تحقیق کی؟ کبھی ان سے یہ پوچھنا گوارا کیا کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کیا ہمیں اس کا مواخذ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس حدیث کی کتاب کے اندر ہے؟ یا جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وہ کس پارے کے اندر ہے، کس سورہ کا حصہ ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ آج میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ ہم وضو کرنے کا طریقہ نبی نے سکھلایا، صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، انہوں نے اس کا طریقہ سکھلایا۔ آج ہمارے اندر اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ نماز پڑھنی ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے، کس وقت پر پڑھنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا یہ آپ کی نماز کا وقت ہے، یہ طریقہ ہے نماز کا۔ پھر آئے، پھر دوسرے وقت کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں یہ سردی گرمی کا موسم ہے نا، اس کے اندر وقفہ کتنا ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے کا۔ سردی کے اندر 5، 15، 20 پر غروب آفتاب ہے، اور طلوع آفتاب وہ تقریباً 7، پونے 7، 7 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور گرمی کے اندر یہی وقفہ 2 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بتلانے کے لیے نماز پڑھا دی گئی اور بتلا دیا گیا ہے اللہ کے نبی یہ 2 اوقات ہیں جن کے اندر آپ اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا اپنا اپنا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی اپنی سوچ اور فکر ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی فکر ان لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے سوچنے کی اور فکر کرنے کی صلاحیت ہر ایک سے جدا ہے، لیکن ہم پابند کس چیز کے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے، قرآن و سنت کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے وَإِن تُطِيعَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کو دیکھ کر ان کی اطاعت کرو گے، پھر کیا ہے؟ یضلو، گمراہ ہو جاؤ گے، عن سبیل اللہ کے راستے سے۔ آج ہم یہ اکثر رائے قائم کرتے ہیں نا، کسی بھی دینی معاملے کے اندر، دنیاوی معاملے کے اندر ہم اکثریت کو فوقیت دیتے ہیں۔ ہاں جی، فلاں جماعت ہے، فلاں مسلک ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے، ایسے وضو کرتا ہے، اتنی زکوٰۃ دیتا ہے، اتنا عشر دیتا ہے، اتنا فطرانہ دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ مسائل کس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن و سنت سے دور کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور کر لیا، اور ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنا
جس کو ہم نے اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا تھا، آج ہم نے اس کو اپنا مالک اور آقا بنا لیا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس میزان، اس کسوٹی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ جس کے اوپر رکھ کر ہم ان کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاق فی صدری، وہ چیز جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے، جس کے اوپر تیرا ضمیر ملامت کرے۔ ہمیں یہ تو بتلا دیا گیا کہ وضو کرنا ہے، کتنی دفعہ اعضاء کو دھونا ہے، زیادہ کر لو تو کہتے ہیں جی مکروہ ہو گیا، جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، نماز ہے 4 فرائض ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، اس سے اوپر ہو گئے یا کمی بیشی ہو گئی یا کوئی رکن رہ گیا تو کیا ہے جی سجدہ سہو کر لے۔ لباس کا مسئلہ آئے گا، پگڑی کا مسئلہ آئے گا، جوتوں کا مسئلہ آئے گا، جی فلاں ہے اللہ کے نبی اس طرح پہنتے تھے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ ہمارے تمام کے تمام جتنی بھی ہم زور لگا رہے ہیں، ہماری کاوشیں ہیں، وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ ہمارا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی حیت کیا ہونی چاہیے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو مسائل ہمیں اس وقت درپیش ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سود کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اور کب وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، کبھی نہیں پوچھا کسی نے۔ اور کبھی کسی نے یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں فرمائی کہ آج ہم نے لباس اور دوسری چیزوں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، سارا کچھ ہو گیا، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ یہی تو نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بھی کام کیا وہ ہمارے اوپر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس دین جو کتب کی صورت کے اندر آیا ہے وہ اس طرح ہی ہے جیسے ہم اپنا آٹا پکانے کے لیے جب چھاننی سے چھانتے ہیں نا، چھلنی سے، اس سے جو کوئی چیز ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے اور صاف آٹا ہے جو وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دین اب ہمارے پاس اس طرح موجود ہے کہ اس کو جس طرح کہتے ہیں نا فلٹر لگا دو، صاف کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس میں کیا ہے۔ اب تو ہر چیز واضح ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور، میں یہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، اتباع جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ جو بات جو قول اللہ کے نبی سے مروی ہو۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ حدیثیں نکال رہے ہیں، یہ مرزا جہلمی اور دوسرے معاملات چل رہے ہیں، لوگ بہت ہی کم واقف ہوتے ہیں ان باتوں سے۔ وہ ایک بھائی نے مجھے بخاری کی کہتا جی یہ حدیث ہے، اس کے مروی کون ہے، روایت کرنے والے کون ہیں؟ امیر معاویہ بات کر رہے ہیں اور آگے بتانے والے عروہ ہیں۔ تو میں نے کہا یار بھائی یہ ان کا قول ہے، حدیث وہ ہوتی ہے جو عن النبی، اللہ کے نبی سے جہاں پر آ کر واسطہ رکتا ہے نا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ قول ہے یار ان کا۔ کہنے لگا نہیں جی یہ تو بخاری میں ہے، آپ مانتے ہو نا کہ بخاری کے اندر ساری صحیح حدیث ہے۔ وہاں پر میرے بھائی صحابہ کی سیرت کو بھی قلم بند کیا گیا ہے، اور بے شمار ایسے مسائل ہیں جو صحابہ اکرام کرتے رہے لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ان کو نہیں کیا۔ چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں پنجابی میں، جس کو سنگو کہتے ہیں۔
کبھی دیکھی ہے؟ آپ کے پاس وہ بھنی ہوئی آئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی، جب عوام کے اندر ان کو بیان کیا جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسی بات کر گیا مولوی، یہ حدیث کے اندر ہے۔ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یہ میرے علاقے کے اندر میں نے اس کو کبھی کھایا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو کھا لیا۔ اسی طرح خرگوش کا بھی ہے، گوشت لایا گیا، آپ نے کہا نہیں میں اس کو نہیں کھاتا کیونکہ اس کو بھی حیض کی بیماری ہے۔ پیاز ہے، کھا کر مسجد میں نہیں آتے تھے، حضرت عمر نے کافی دیر چھوڑے رکھا کیونکہ میرے اللہ کے نبی نہیں اس کو پسند فرماتے، حالانکہ کھانے کی چیزیں ہم روز کھاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جب کھا کر آؤ منہ سے اس کی بدبو نہ آئے۔ تو میرے بھائی یہ باتیں ہمارے علم میں کبھی کبھار کوئی آ جائے بتا دیتا ہے، اور باتیں یہ نہیں، ہماری مساجد کے اندر اکثر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں، جی آپ رفع دین کریں، آپ فلاں کریں فلاں کریں، یہ فری ہی مسائل ہوتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے نا، میں سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ ایک دفعہ ادھر آ کے کھڑے ہو، آئے آ جاؤ کوئی۔ یہ بھائی دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، زبان، آنکھ، کان، ناک سب کچھ سلامت ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز کم کر دے اللہ تو کیا ہم اس کو انسان نہیں کہیں گے؟ کہیں گے نا میرے بھائی۔ لیکن یہی چیز ہے ہمارے اعمال کے بارے میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مساجد کے اندر ہمارے علماء، ہمارے امام ہمیں بتلاتے ہیں، یا ممبر پر کھڑے ہو کر کبھی انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہو۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کس کی اطاعت کرنے والے؟ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے دین کے معاملے کے اندر۔ وضو کا طریقہ سکھلایا، اور جو غسل کا طریقہ ہے وہ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ راوی ہیں اس کی۔ حالانکہ یہ انسان کی خلقت کے، جلوت کے، جو عام ہم روٹین کے اندر معاملات کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، اور کچھ کیا ہوتے ہیں خلوت کے، جن کو ہم پوشیدہ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمروں کے اندر کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ عرف عام میں لا کر لوگوں کو بتلا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب فلاں امام نے کہہ دیا تو اس طرح کرنا ہے۔ اب کوئی 4 فرائض کہتا ہے غسل کے، کوئی وضو کے کہتا ہے، کوئی 6 کہتا ہے، کوئی 7 کہتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا شام سے، اس نے کہا آپ مجھے بتلا دیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، سنن کتنی ہیں، اور نوافل کتنے ہیں۔ امام مالک نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگا عجیب آدمی ہے، میں تو آپ کے علم کے قصے سن کر، آپ کی فقاہت کی باتیں سن کر اتنی دور سے آیا ہوں، اتنی لمبی لسٹ بنا کر لایا ہوں، اور آپ کو اتنا پتہ نہیں۔ امام مالک فرمانے لگے مدینے کی گلیوں کے اندر نکل جاؤ اور اعلان کر دو کہ مالک کو پتہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو آ کر مجھ سے یہ سوال کرتا کہ مجھے اللہ کے نبی کی نماز سکھلا دو، طریقہ بتلا دو۔ آج ہم موقدہ، غیر موقدہ، راتبہ، غیر راتبہ ان معاملوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں میرے بھائی جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں یا وقت پر پڑھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں نا جی نماز پڑھنے کا تو ہے لیکن وقت پر پڑھنے کا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ بے شک نماز فرض کی گئی ہے مومنوں پر مقررہ اوقات کے اندر۔ اب اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں پر چلے گا تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرتا ہوا مطیع بن کر جب وہ زندگی گزارے گا تو وہ کیا ہے، جنت کے اندر جائے گا۔ اور جہنم کے اندر جانے والے کون ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، اور وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، ملائکہ حوض کوثر پر کھڑے ہو کر وہ لوگ آ رہے ہوں گے، ان کو پکڑ کر پیچھے کر رہے ہوں گے، دھکیل رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا ان کے اعضاء تو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ پھر اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس بات کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا، یہ وہ باتیں کرتے تھے دین کے اندر شامل کر کے۔ اور میرے نبی نے شریعت پوری احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لو، آپ نے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال مقرر نہیں فرمایا کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کی مقدار بھی نہیں بتلائی۔ لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئی اس کی ایک ایک پائی اس کا خیال کیا گیا کہ کتنی دینی ہے، کس طرح کی دینی ہے اور کس مال سے دینی ہے۔ آج ہم کیا ہے، ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ فلاں دن کرو، فلاں دن کرو، حالانکہ رمضان کے مہینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ جس طرح عام عرف عام کے اندر، زبان کے اندر جس طرح نہر کا یا نالے کا جب ہم نکا توڑتے ہیں پانی لگانے کے لیے، جس طرح سارا پانی امڑ آتا ہے نا ایک طرف، اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو، آپ اپنے دامن کو وسیع کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں انہی معاملات کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو الجھا لیا، انہی معاملات کے اندر ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی، انہی بحثوں کے اندر کہ ہم نے ٹوپی کس طرح کی لینی ہے، پگڑی کس طرح باندھنی ہے، ہم نے لباس کس طرح کا پہننا ہے۔ تو اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم نے جو بھی کرنا ہے تم کیا ہے، پابند ہو۔ ایک آدمی کو دائرہ لگا کر کھڑا کر دو نا، کہو کہ اس کے اندر تم نے رہنا ہے، باہر نہیں جانا، یا تمہاری یہ حد ہے، تو جب وہ باہر جائے گا تو بتلاؤ پھر وہ کیا فرما بردار رہ جائے گا، مطیع رہ جائے گا؟ اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، جا کر اس کو گھروں کے اندر جو بھی قرآن مجید ہے ترجمہ ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر سے پڑھ لینا کہ کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مؤخذ، منبع اور محور یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم کیا ہے، مطیع ہو گئے ہیں، فرما بردار ہو گئے ہیں۔ جس طرح اونٹ کو چلانے کے لیے مالک اس کی ناک میں نکیل ڈال کر چلاتا ہے نا، اس کو کیا کہتا ہے، مسلم، مطیع اور فرما بردار ہو جانے والا آدمی کیا ہے، 6 فٹ کا ہے، 5.5 فٹ کا ہے، 5 فٹ کا ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر اس کو ہانک رہا ہے۔ اور یہی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہی ہمارا اور دین کا معاملہ ہے کہ ہماری ناکوں کے اندر نکیل ہے، ہم اس کو نہ توڑ سکتے ہیں نہ چھڑا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ ہم اس اونٹ کی مانند ہو جائیں گے، سرکش اونٹ کی مانند ہو جائیں گے جو اپنی مستی کے اندر پھر بھاگتا ہے تو پھر وہ سمت کا خیال نہیں رکھتا کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے، یا میں کیا نقصان کر رہا ہوں یا کیا فائدہ کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ پرندے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ جانور، ان کو کسی نے نہیں پوچھنا۔ حساب کس کا ہوگا؟ انسانوں کا اور جنوں کا، اور ساتھ میں فرشتے بھی شامل ہیں، حالانکہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، پھر اس کے اندر خاص کر کے ہم لوگوں کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، فرما برداری۔ اب بیٹا فرما بردار ہو، ماں باپ کی بات ماننے والا ہو،
تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، عزیز و اقارب رشتہ دار آس پڑوس والے بھی کہتے ہیں بہت اچھا بیٹا ہے۔ اگر وہ باپ کی بات نہ مانے تو باپ کے دل کے اندر بھی خلش آتی ہے کہ یار یہ اچھا نہیں ہے۔ آس پڑوس والا وہ جہاں جائے گا، جدھر بیٹھے گا، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، اپنے دوست کے پاس، وہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو اس میزان کے اوپر قرآن و سنت کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اعمال اور درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ہمارا بھائی ہے عبداللہ بن مبارک جو ہمارا مرکز ہے، اس کے اندر 3 بجے بھائی ارشاد ہیں جو مسجد کے خادم تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ ہے 3 بجے۔ بھائیوں سے التماس ہے کہ کوشش کریں، یہ مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو۔ تو بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ آپ اس میں شریک ہو کر، اور ہمارے ایک جید عالم وہ بھی عبد الرحمن مکی صاحب، وہ بھی انتقال فرما گئے، ان کا بھی میسج آیا تھا، ابھی تک ان کے جنازے کا پتہ نہیں۔ یہ معاملے ہم سب کے ساتھ پیش آنے والے ہیں میرے بھائی، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے اور اس کا وقت مقرر نہیں، یقین مانو۔ یہ ہمارے اعمال نامے دن رات صبح و شام لکھے جا رہے ہیں، جس طرح ہم رزلٹ آتا ہے نا اسکول کا، بچوں کے ہاتھ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے سال کے اندر یا مہینے کے اندر یا ہفتے بعد یا 15 دن بعد، اس طرح ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس نہ ٹائم ہوگا، نہ مہلت دی جائے گی، نہ ہمیں واپس بھیجا جائے گا۔ ہم انسان ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین التوابون، ہر ایک انسان کیا ہے؟ خطا کار ہے، انبیاء سے بھی۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ کوئی غلطی کر لی ہے، گناہ کر لیا، تو اس کے اوپر کیا؟ اللہ سے معافی مانگ لو، رجوع کر لو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصرنا المجاهدين في كل مكان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی اپنی صفوں کو درست کرو۔